اس بھول میں ہے. اللہ ہدایت. جی آپ نے سوال کرنا ہے. اللہ اکبر. جی آپ نے سوال کرنا ہے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم ہے یا بد عقیدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہو تو ایسوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے یہاں پر کل پرسوں بھی یہ ذکر کیا ہے اور بار بار کہ زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمان کو دینی چاہیے. بہتر یہی ہے. اور بد عقیدہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کوئی گستاخ رسول ہے تو ہرگز اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کو مسلم معاشرے میں اس طرح رہنا بھی نہیں چاہیے. اور حکومت وقت کو، بادشاہ اسلام کو اس کے خلاف نوٹس لینا چاہیے. لیکن آپ خود نہیں یہ کہ فیصلہ کریں. تاہم بدعقیدہ کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک غیر مسلم جو ہیں تو عطیات اور بہت سارے طریقے. جی آپ ان کو کھلائیں پلائیں، ان کے ساتھ نیکی کریں. صرف زکوٰۃ ہے چونکہ اس میں بھی یہ کہ تالیف قلب اگر ہوتی ہے، پتہ ہے کہ آ جائے گا تو وہ علماء سمجھا دیتے ہیں. یہ تو عام حکم میں نے بتایا ان کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم عمرے پہ جب جاتے ہیں اللہ کے گھر میں مدینے میں، تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے سے تقریباً ہر کوئی گزر رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ ہماری نظر میں گناہ ہے اسلام کی نظر میں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم اگر ایسی جگہ پہ کہیں نماز پڑھتے ہیں جہاں سامنے سے لوگ گزریں تو ہم حد بندی کس طرح سے کریں؟ اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ گولڈ مردوں پہ حرام کس لیے ہے؟ ہاں آپ کسی کو چاندی ان پہ پہنانا حلال چاہتی ہے ہیں؟ اور سونا حرام ہے، تو یہ کیوں ہے؟ ایسا کہہ رہے ہیں آپ کیا چاہ رہی ہیں کوئی پہن لے یا کیا یہ سوال کی وجہ کیا؟ نہیں، اکثر شادیوں میں دولہے کو گولڈ کی رنگ پہناتے ہیں اور آج کل یہ رواج بھی بن گیا ہے. وہ پتہ ہے کیوں پہناتے ہیں؟ یا وہ سونے کی گھڑی پہنا دیتے ہیں. سسرال والے پہناتے ہیں نا، سسرال والے. ہاں تو وہ پھر لڑکی تھوڑا سا والے ہو اس جاتا لیے ہے نا. پہناتے ہیں کہ یہ مرد نہ رہے. وہ پہلے ہی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی بات مانے، مردانگی نہ دکھائے. جی آپ نے یہ جو پوچھا نا نماز سے آگے گزرنے کا، تو بی بی اس میں سمجھ لیجئے وہاں کعبۃ اللہ میں خاص طور پر، مسجد نبوی میں تو اتنا نہیں، لیکن کعبۃ اللہ میں مجبوری ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی گزر رہا ہے تو 40 سال کھڑا رہے. کتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 سال کھڑا رہے اور نمازی کے سامنے سے نہ گزرے. یہ اتنی سخت بات ہے. لیکن کعبۃ اللہ میں مجبوری ہے کیونکہ وہاں کوئی راستہ نہیں ہے. تو لیکن وہاں پہ بھی جس کو گزرنا پڑ جائے تو وہ گزر سکتا ہے. عام حالت میں ہم سترا لگا لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن کعبۃ اللہ میں طواف بھی ہو رہا ہوگا آپ کے سامنے، آپ نماز، تو وہاں اور بات ہے. لیکن دوسری مسجدوں میں یہ چیز نہیں ہوگی. تو ایک صف کا فاصلہ اگر ہو، 2 صف کا فاصلہ، 2 صف کا فاصلہ ہو. 2 صف کا سترا کئی قسم کا ہوتا ہے. اس میں کم از کم اگر 10 انچ یا 12 انچ کی لکڑی بھی صرف لگا دے وہ بھی کافی ہوتی. کوئی چیز رکھ دے تو، لیکن یہ وہاں نہیں رکھ سکتے آپ، وہاں تو نہیں رکھی جا سکتی. وہاں نہیں رکھ سکتے آپ. جی فاطمہ ہے. میں آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں. بہت اور شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچائے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. تو ہم ویسے میلادوں میں سلام پڑھتے ہیں تو ہم پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ. جو اعتراض کرتے ہیں یا تو ان کو کوئی ضد ہوگی یا پھر وہ جانتے نہیں ہوں گے. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک سلام نہ کیا جائے نماز نہیں ہوتی، بالکل صحیح بات ہے. تو ایک سوچ لیا جائے، کوئی اور سلام کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی کو سلام نہ کرے نماز ہوتی نہیں ہے. تو یہ یاد رہے کہ نبی پر سلام کرنے کا تو حکم ہے، وسلموا تسلیما. سلو کے ساتھ تسلیہ نہیں ہے کہ درود بھیجو، درود بھیجنا. سلام کے ساتھ تسلیمہ ہے کہ خوب سلام بھیجنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے سے جو منع کرے یا تو اسے معلوم نہیں ہے اور یا پھر وہ کوئی میرا خیال بہت زیادہ بہکا ہوا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ایسا کرے گا، اور اگر کرتا ہے تو پھر اس کی حالت درست نہیں ہے. صاحب یہ پچھلے 3 سوال آئے ہیں، اس میں سے گفٹ پیک ایک ہے، وہ آپ نے تعین کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جائے گا. سونے کے لیے ان کا جواب جو دینا تھا ابھی وہ رہتا ہے باقی. جی
مرد کے لیے سونا حرام، ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، سیدھی سی بات، اس کی میڈیکل ریزنز بھی ہیں، یعنی طبی وجوہات بھی ہیں. کنواری لڑکیوں کو چاندی پہنائی جاتی تھی جو ان کی صحت میں مفید ہوتی تھی. شادی کے بعد ان کو سونا پہنایا جاتا تھا، وہ بھی ان کی جسم کو فائدہ دیتا تھا. مرد کو نقصان دیتا ہے، یعنی سونا اگر وہ پہنے، بٹن ہے، سنجاف کناری جبے کی، ناک ٹوٹ جائے تو ان حالتوں میں وہ سونے کی ناک بنا سکتا ہے، سنجاف لگا سکتا ہے کناری. بٹن، چین نہیں بٹن کے ساتھ، صرف بٹن سونے کے لگا سکتا ہے. زیور کے طور پر نہیں پہننا چاہیے، اور میں ان کو مرد نہیں سمجھتا جو زیور پہنتے ہیں. انگوٹھی نہیں ہوگی، انگوٹھی چاندی کی پہنے سنت ہے، چاندی کی پہنے. لیکن صرف زیور پہننے کا شوق ہے، بریسلٹ پہنی ہوئی ہے، ایسی چیزیں پہنی ہوئی، تو مرد کہاں سے رہ گئے؟ تو یہ خیال رہے آپ کا. تو سوال بہت اچھا ہے، جی انعام ان کے لیے دیں، ان کو ضرور دیں. جی. اچھا جی، اب ہمیں ایک تو انشاءاللہ جو جیسے کہ ان کو دینا بھی، ادھر بھی، یہاں زیب، جہاں سے بھی ہیں ان کو سونے والوں کو بھی تو انعام دینا جی، ہے. انہی کو دینا تھا. یہ کدھر یہ گیا ادھر بھائی؟ دے گئے اچھا رانگ نمبر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دے دیا ہے تو ڈبل کر دیں. وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی، یہ انعام پہنچ گیا. ہمیں جناب بچوں کی جو انہیں پیار لینے کے لیے اور دعا لینے کے لیے آنا ہے، اس کی زکوٰۃ تو رہ گئی پھر. جی نا صاحب، اس پہ ہم ضرور ایک نشست جو ہے وہ اور انشاءاللہ اس کے لیے مختص کرتے ہیں. اور آج یہ کل میں انشاءاللہ میں ختیجہ احمد سے ریج فیض اور بشرا صادق اور محمد انس تشریف لائیں. جناب تشریف لائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہمارے سب روزہ دار ہیں. جی جی، جیتے رہیے ماشاءاللہ. جیتے رہیے. السلام علیکم. مائکروفون دو بھائی. السلام علیکم. میں ذرا آئیے بیٹا اس طرف. آپ بھی سلام کر لیں. السلام علیکم. آئیے جناب. مائکروفون دے دیجئے. ماشاءاللہ، زندہ باد. مائک پہلے چاہیے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی خوشی ہو رہی ہے. اتنے سارے ہمارے، کیا نام ہے؟ ریچ. اریج. اریج کے معنی خوشی. آپ ختیجہ. ماشاءاللہ. آپ بشرا. ہیں؟ بشرا. مبشرہ. ختیجہ کس کا نام تھا؟ مجھے نہیں پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام، اسلام لانے والی سب سے پہلی خاتون کا نام، مومنوں کی ماں کا نام. بڑا مبارک نام ہے. آپ کی عمر؟ ان کو دے دیں مائک. 8. اور آپ کی ختیجہ؟ ابھی 8 پہ ہونے والی ہے. ابھی 8 ہونے والی. کتنی؟ 7:45 ہوئی ہے ابھی. آپ کی 7. ماشاءاللہ. اور آپ جناب محمد انس صاحب، آپ کی عمر؟ 10 سال. 10 سال. یہ تو بڑے ہو گئے آپ سب سے. یہ سب سے چھوٹی ہے. ماشاءاللہ. روزہ پہلی بار رکھا ہے؟ اس سے پہلے کبھی رکھا تھا؟ پہلی بار رکھا ہے آپ نے بھی؟ صبح سے کیا ہوا؟ کتنی بار بھوک لگی؟ ایک بھی بار نہیں. تو پھر رات تک چلاتے رہے ساری رات؟ بھوک نہیں لگی؟ پیاس بھی نہیں لگی؟ سوتی تو نہیں رہی؟ نہیں. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. آپ نے بھی پہلی بار رکھا ہے؟ میں ٹی وی میں پہلی بار رکھا. ٹی وی میں پہلی بار. واہ 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 واہ، جیتے رہے بیٹا. ماشاءاللہ. دیکھیں جی، وہ امامہ باندھ کے آئے ہیں، نالین شریف لگا کے آئے ہیں، جی، اتنی تیاری کر کے آئے ہیں. زندہ لاہور میں باد. چونکہ اذان کا وقت قریب ہے تو ماشاءاللہ، آپ کو مبارک. یہ آپ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو، روزہ رکھنے پہ ہار پہناتے ہیں، مٹھائی دیتے ہیں. ماشاءاللہ. زندہ باد. ماشاءاللہ. آئیے حضرت. زندہ باد. مبارک. آپ سب کو مبارک. بہت جیتے رہے بیٹا. بہت بہت مبارک. جناب صاحب، آپ کا بہت شکریہ بھی ادا بہت کرنا ہے. شکریہ. اور مجھ ہمارے سے پاس اگر گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اصل میں ٹیلی فون کال ترتیب میں ہو جاتا ہے، مسئلے رہ جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ پر گفتگو انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ. آمین یا ارحم الراحمین. ادھر منہ کر لیں آپ آئیے بیٹا سب. اس طرف. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم.
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ کریم، یا اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ کریم ہم سب کے روزے قبول فرما. یا اللہ کریم جن بچوں نے روزہ رکھا، کم عمری میں ان کے ماں باپ نے ان کو اس طرف لگایا، مولا کریم ان سب کو دین سے محبت عطا فرما. ان کے روزے قبول فرما لے، اور ان کم سن بچوں کے روزوں کے صدقے مولا کریم مسلمانوں پر فضل فرما دے. آمین. اس وطن پر کرم فرما دے. جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے. جو مائیں اپنے بچوں کے ہاتھوں پریشان ہیں مولا کریم ان بچوں کو اچھا کر دے. آمین. ان کو ماں باپ کی قدر عطا فرما دے. ماں باپ کو اولاد پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. مولا کریم رمضان کی قدر کرنے اور صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یہ پوری انتظامیہ ہم ٹی وی کی اور اس کے تمام لوگ جو محبت سے یہ خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت فرشہ وعرشہ سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ مولانا صاحب. شکریہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی مولانا صاحب سے آپ کی انشاءاللہ العزیز 5:40 پہ قریباً. اور ایک وقفے کی طرف بڑھیں خواتین و حضرات. لاہور میں افطار کا وقت 7:04 ہے. جب واپس آئیں گے انشاءاللہ تو دسترخوان اور بچوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی افطار سے کچھ دیر پہلے. بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. چھا گیا نور رمضان